الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی ذلی یا بروزی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص اس کا برعکس عقیدہ رکھنے کا قائل ہو کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا بلکہ آپ کے بعد کسی بھی ذلی یا بروزی نبی کے آنے کا معتقد ہو، وہ شخص کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد اور زندیق بھی ہے۔ قادیانی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کی نبوت کی اختتام کو نہیں تسلیم کرتے بلکہ آپ کے نبوت کی اجرا کو جائز مانتے ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کے جاری اور ساری ہونے کے قائل ہیں، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، اس پر تذکرہ نامی کتاب کو اللہ کی طرف سے وحی مانتے ہیں، اور بہت ساری ایسے عقائد جو قرآن اور حدیث اور جماعت اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ٹکراتے ہیں، جن کے وہ قائل ہیں، جس کی بنا پر قادیانی کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد اور زندیق بھی ہیں، اور مرتد اور زندیق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پھر ان کو اقلیتوں میں شامل کر کے کیا منوانے کا ارادہ ہے؟ انہی عقائد کے بنا پر ہمارے آئین پاکستان 1973 کے متفقہ آئین کے مطابق قادیانیوں پر جو پابندی عائد ہوئی وہ 4-5 قسم کی پابندیاں تھی۔ 1973 کے متفقہ آئین کے مطابق قادیانیوں پر 5 قسم کی پابندیاں عائد ہوئی تھی۔ نمبر 1، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، قادیانی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اور نمبر 5، قادیانی اپنے جھوٹے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کی حیثیت سے متعارف نہیں کروا سکتے۔ اب قادیانی اس قانون کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اقلیتوں میں شامل کروا کر وہ جن امور کا تقاضا رکھتے ہیں ان سے قوم صحیح طرح باخبر نہیں ہے۔ قادیانی عرصہ دراز سے خود کو اقلیت کہلوانے کے مخالف تھے۔ اب ایسا راتوں رات کیا ہو گیا کہ انہیں بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا، اور صاف ظاہر ہے کہ ایسا قادیانیوں کی ایما اور مکمل رضامندی سے کیا گیا ہوگا۔ اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر یہ کوئی حیلہ ہے جس کے ذریعے قادیانیوں کو نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ جو قادیانی ہمارے آئین کے باغی ہیں، جو قادیانی 1973 کے متفقہ آئین کے باغی ہے، اس کو اثر نو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جس آئین نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، قادیانی 1973 یا 74 سے لے کر آج تک وہ اس آئین کو نہیں مانتے، اور اس کے فیصلے کو، اس فیصلے کو کہ وہ کہ قادیانی غیر مسلم ہے
اس شیخ کو آج تک اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ابھی تک انہوں نے تسلیم کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھا، بلکہ شروع سے وہ اس بات کے قائل ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، تو اس کی مثال تو ایسے ہو گئی کہ ایک شخص شراب بیچتا ہے شراب کی بوتل میں، لیکن اس کو نام شراب کا بتاتا ہے۔ سب کو اس بات کا خبر ہے کہ اس بوتل کے اندر جو چیز ہے وہ شراب ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے، خریدنے والے کو بھی پتہ ہے، یہ بھی گناہگار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو شراب بیچتا ہے لیکن اس پر لیبل جو ہے وہ آب زمزم کا لگاتا ہے، لوگ اس کو خریدنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آب زمزم ہے، جبکہ بیچنے والے کو پتہ ہے کہ یہ شراب ہے، آب زمزم نہیں ہے۔ تو شراب کو شراب کہہ کر بیچنے والا بھی گناہگار ہے، لیکن زیادہ گناہگار وہ ہے جو شراب کو آب زمزم بول کر بیچتا ہو۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر دوسرے اقلیتی غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ برادری ہے، مختلف قسم کی اقلیت یہاں رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جس عقیدے کا قائل ہے، اس عقیدے کے بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اقلیتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس کو اقلیت میں شامل کر کے کیا کہلوانا چاہتے ہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ قادیانی یہ کفر کے اسلام کے لباس میں کفر کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ اسی شخص کے مانند ہے جو شراب کے بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر شراب کو آب زمزم کہہ کر بیچتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ تو دوسرے کفار اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، لیکن واحد صرف یہ قادیانی ہے جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ سارا رولا یہی تھا کہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے تھے، اب جب کہ انہوں نے خود کو اقلیت مان لیا ہے تو سارا فساد ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ قادیانیوں کو بطور اقلیت شامل کرنے سے وہ تمام حقوق مانگنا شروع کر دیں گے جو پاکستان میں دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے، مثلا عبادت گاہوں کی تعمیر، اپنے مذہب کی تبلیغ و تشہیر، بطور اقلیت قومی اسمبلی و سینٹ میں اپنا حصہ وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر یہ تو سب درست لگتا ہے، مگر یاد رہیں کہ قادیانی اقلیت سے بڑھ کر ایک فتنہ ہے، ایسے فسادی لوگوں کا ٹولہ ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اقلیت قرار دینے کے بجائے اس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ بعد میں آنے والوں نے ایسے ہی جھوٹے نبوت کے دعوی داروں کا قلع قمع کیا۔ اب پاکستان کا آئین دیکھیے تو اس کے مطابق قادیانی ٹولہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور نہ یہ لوگ مسلمانوں سے مشابہ عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں، اور مسلم شاعر کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اقلیتی ٹولہ میں شامل ہو کر یہ اپنے لیے مزید رعایتیں عبادت گاہوں اور تبلیغ وغیرہ کی شکل میں چاہیں گے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے یہ قدم اٹھانے کا نہ سوچا اور نہ جرت کی، اور نیازی حکومت نے راتوں رات یہ قدم اٹھا لیا؟ مطلب دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ اس اسٹیپ سے قادیانیوں کو مزید نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کی 70 سال سے یہی کوشش تھی کہ ہمیں غیر مسلم مان لیا جائے۔ یہ فیصلہ ان کے حق میں واقعی اچھا ہے۔ اس فیصلے کے پہلو پر غور انتہائی ضروری ہے۔ اس کمیشن کے شقوں کو اگر تفصیل سے پڑھ لیا جائے تو اس میں ہر اقلیتی جماعت کو علی الاعلان اپنی سرگرمیاں منعقد کرنے کی اجازت ہے، اور ریاست ان کو حتی الوسع تعاون بھی فراہم کرے گی۔ اب یہ بات قادیانیوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے۔ جس طرح ہندو ہولی یا دیوالی کا تہوار
عیسائی ایسٹر یا کرسمس کا تہوار علی اعلان منا سکتے ہیں، کیا آئندہ قادیانی اعلانیہ سالانہ جلسہ بھی منعقد کر سکیں گے؟ مرزا قادیانی کے پیدائش کا دن اور موت کا دن منا سکیں گے؟ ساتھ اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین کے مطابق اب اپنی شناخت بحیثیت اقلیت تسلیم کرنا ہوگی، جبکہ اس آئینی شق کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اقلیت نہیں مانتے اس لیے ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف غیر مسلم ہے بلکہ مرتد بھی ہے۔ اور اہم بات، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کیا پڑی تھی کہ کرونا وائرس میں پریشان مبتلا قوم کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا اجلاس بلا کر اس کمیشن میں فوری طور پر قادیانیوں کو شامل کرنے کی؟ قادیانیوں سے مسلسل اتنی ہمدردی ہے کیوں؟ قادیانی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، نہ کہ اقلیت میں شمولیت۔ اگر آج مذہب مان لیا جائے تو کل، اگر آج ہم ان کو مذہب مان لیں تو کل ان کی وہ تمام تمنائیں اور مرادیں بھی پوری کی جائیں گی جن کی قادیانیوں کے لیے آئین میں اجازت نہیں ہے۔ آئین میں قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، اور اپنے مذہب کے کھلے عام دعوت نہیں دے سکتے۔ تو جب مذہب مان لیا جائے گا تو اس سب کچھ کی اجازت مل جائے گی اور قانون اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ لہٰذا اقلیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا یہ عوام الناس سے بھی یہی اپیل ہے کہ خدا را تھوڑا سے عقل کا، ہوش کا ناخن لو، اور ان تمام باتوں پر پارٹی کو یا کسی بھی ٹولے کو نظر انداز کر کے، اس کو الگ تلگ رکھ کر کے، اس مسئلے کو ایک دینی مسئلہ سمجھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں۔ ہاں، اس فیصلے کو ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط کے بعد۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے، عمران خان کے اس فیصلے کو، یعنی قادیانی کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ہم تمام مسلمان سر آنکھوں پر ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط کے بعد۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ قادیانی، ان کا ابھی موجود جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، وہ سب لوگوں کے سامنے پورے پاکستان کے میڈیا پر آ کر وہ ان 5 باتوں کا اقرار کر لیں۔ نمبر 1 کہ قادیانی یعنی ہم اذان نہیں دے سکتے اور نہیں اذان دیں گے۔ نمبر 2 قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے تو ہم لہٰذا اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے۔ نمبر 3 قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے لہٰذا ہم قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ نمبر 4 قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے لہٰذا ہم قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے۔ نمبر 5 قادیانی اپنے جھوٹے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کی حیثیت سے متعارف نہیں کروا سکتے لہٰذا ہم اپنے جھوٹے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا اعتراف کریں، ان تمام باتوں کا اقرار کر لیں۔ اس کے بعد پھر اگر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جاتا ہے یا شامل کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہم پورا قوم اس فیصلے کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ